اس میں ہمارا اعلان یہ ہے کہ ہم آپ کو پھر 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے رہے ہیں، اور ہمارا یہ آپ سے مطالبہ ہے فی الحال کہ آپ یہ پیٹرول کی دی ہوئی قیمتیں واپس لیں، ورنہ 72 گھنٹے بعد ہم وہ اعلان کرنے پر مجبور ہو جائیں گے جس کے لیے تحریک لبیک پہلے بھی جانی جاتی ہے۔ تو ہمارا انشاءاللہ وہ اعلان بھی 72 گھنٹوں بعد آ جائے گا، اس کے لیے میڈیا کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم انشاءاللہ اعلان کر دیں گے۔ اور گوشت وہ بھی نوچنا شروع کر دیا ہے، اور جن کے دعوے بلند و بانگ تھے کہ اسحاق ڈار صاحب پاکستان میں آئیں گے اور پاکستان کی معیشت اس رو میں بہنا شروع ہو جائے گی کہ یہاں ہر کوئی خوشحال ہو جائے گا، یہاں 2 وقت کی روٹی لوگوں کو آسان ہو جائے گی، غریب خوشحال ہو جائے گا، لیکن غریب کی بدحالی اور زبوحالی اس نہج تک جا پہنچی ہے کہ وہ جماعت جو ایک دینی عقائد اور دینی اقدار کے حوالے سے اپنا موقف رکھتی ہے، اس کے ذمہ داران نے بھی جب قوم کا حال دیکھا اور اس نہج پر دیکھا تو انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہوں، نہیں تو یہ قوم جس میں بہت سارا دم خم تھا اس کو بھوک سے مار دیا جائے گا، اور اگرچہ وہ جمہوریت کے نام پر مار دیا جائے اور اگرچہ وہ مفاہمت کے نام پر، لیکن ساری چیزیں قوم کو بالآخر بھوک فراہم کر رہی ہیں۔ اور اس وقت جتنے بھی آنکڑے رلائے جائیں، یعنی کہ ملائے جائیں، آنکڑے ملائے جائیں اور جتنے بھی اشاریے اوپر نیچے کیے جائیں، بالآخر نتیجہ یہی ہے کہ قوم کو 2 وقت کی روٹی بہت مشکل ہے اور ان کا گزر اوقات بہت مشکل ہے۔ بلکہ کل جو ایک قوم کے سر پر آفت اور بلا نازل کر دی گئی ہے، جو پچھلے 2 دنوں میں منی بجٹ کے نام پر جو رہتی سہتی کسر تھی وہ بھی نکال دی گئی ہے، اور قوم جو آخری سانسیں لے رہی تھی بلکہ ان کی اب کفن بھی نوچنے والی بات ہے، اور اسحاق ڈار صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اب جو مر گئے ہیں ان کے اوپر بھی یہ تو کفن اتارنے والی بات ہے۔ یعنی کفن چور حقیقت میں اگر کوئی آج کے دور میں دیکھے تو وہ ہمارے وزیر خزانہ صاحب ہیں، جنہوں نے اتنا عجیب بات کی ہے کہ مرے ہوں کو بھی سکون نہیں۔ پچھلے تو کہتے تھے کہ قبر میں سکون ہے، انہوں نے آ کر کہہ دیا کہ قبر میں بھی سکون نہیں ہے۔ اور یہ ان کی معاشی پالیسیاں ہیں کہ انہوں نے بجائے اپنے شاہی پروٹوکول اور اخراجات کم کرنے کے، بجائے کہ سرکاری اہلکاروں کی جناب مراعات کم کرنے کے، بجائے کہ اشرافیہ کے اوپر کوئی جناب بوجھ ڈالنے کے، انہوں نے آسان سا کام ڈھونڈا ہے کہ وہ بجلی، تیل اور گیس کی قیمتیں بڑھا کر قوم کا وہ بھی نچوڑ لیں جو باقی قطرے خون کے جسم میں باقی ہے۔ تو یہ بہت ساری طویل ایک داستان ہے، اس میں صرف آج کا نہیں، پاکستان کی عمر تقریباً 75 سال مکمل ہو چکی ہے، 76ویں سال میں داخل ہے اور وہ بھی کچھ ماہ تک مکمل ہونے والی ہے۔ 75.5 سال کا پاکستان جو ہے وہ آج 23ویں مرتبہ IMF کے دروازے پر پھر کھڑا ہے، اور پاکستان کے قرضے جو پچھلے 1 سال میں 23% بڑھ چکے ہیں، اور تقریباً آج کی جنگ اخبار کی رپورٹ کے مطابق تقریباً پاکستان 50,996 ارب تک مقروض ہو چکا ہے، اور اندرونی اور بیرونی جو واجبات ہیں، قرض ہیں، وہ ایک علیحدہ ہے، اور مہنگائی جو تھی وہ 12.3% تھی پچھلے سال، اور جو اب بڑھ کر 25.3%۔ یہ سارے اشاریے ہیں جن کو ہم حکومت ملائے، اپوزیشن ملائے، کوئی بھی ملائے، اور دنیا کا سب سے بہترین اکانومسٹ بھی ملائے، لیکن آخر بات یہ ہے کہ پاکستان کا غریب، پاکستان کے متوسط طبقے اور سارے طبقے پاکستان کے اس وقت مہنگائی کی صورت میں الجھ چکے ہیں، اور بے یقینی کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی منڈیاں ہوں، پاکستان کے کاروبار ہوں، تجارتی مراکز ہوں، ہر کوئی پریشان ہے کہ کسی بھی چیز کو استحکام نہیں ہے۔ رات 12 بجے تک ہمیں بھی اس وقت اس لیے جاگنا پڑتا ہے، رات 1 بجے تک، نہ جانے رات 12-1 بجے کے بعد کیا اعلان ہو جائے گا۔ اور اب تو IMF کی وہ ٹیمیں جو پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کی نظامت اور اس کی نگرانی کے لیے پاکستان کا دورہ کر رہی ہیں، یہ ایک بہت بڑی الارمنگ ہے۔ جو 2009 میں ایک خبر شائع ہوئی تھی کہ پاکستان کو معاشی طور پر اتنا مفلوج کر دو کہ یہ اس کو اپنا ایٹمی پروگرام بیک رول کرنا پڑے، بہت ساری اخبارات کی وہ کٹنگز موجود ہیں آج بھی، لیکن پاکستان کو بالآخر ان نااہل اور ان ناہنجار ذمہ داروں، حکمرانوں پے در پے، اور جن کو 30 سال تجربہ کار اور اہل ثابت کرنے کے لیے باہر سے بھی بلایا گیا، اور قوم کے جتنے پنجابی میں ایک بات کریں چھترے بکرے تھے ان سب کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے کہا گیا کہ یہ قوم کو جناب بڑا ریلیف دیں گے۔ ان تجربہ کاروں نے جو قوم کی آخری جناب کڑاکے نکالے ہیں، وہ اس وقت قوم چیخنے سے رہی، اور اس حد تک شکنجہ کس دیا گیا ہے کہ اب اگر کسی غریب احتجاج کی طرف سوچتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ احتجاج تو کر لوں گا لیکن شام کو اپنے گھر میں کیا لے کر جاؤں گا۔ اس حد تک قوم کو نچوڑ دیا گیا ہے، اور اس حد تک قوم کو لے جایا جا چکا ہے۔ اس پر ہم نے کہا تھا کہ آپ نے جتنا بھی مہنگائی کی ہے آپ رک جائیں، یہاں پر پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھائیں، لیکن انہوں نے بضد ہو کر
اور صاف ظاہر ہے اپنی عیاشیت کم کرنے کی بجائے یہ بوجھ قوم پر ڈالنے کے لیے انہوں نے پیٹرول کی قیمت پھر بڑھائی ہے. اور اس میں ہمارا اعلان یہ ہے کہ ہم آپ کو پھر 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے رہے ہیں, اور ہمارا یہ آپ سے مطالبہ ہے فی الحال کہ آپ یہ پیٹرول کی دی ہوئی قیمتیں واپس لیں, ورنہ 72 گھنٹے بعد ہم وہ اعلان کرنے پر مجبور ہو جائیں گے جس کے لیے تحریک لبیک پہلے بھی جانی جاتی ہے. تو ہمارا انشاءاللہ وہ اعلان بھی 72 گھنٹوں بعد آ جائے گا, اس کے لیے میڈیا کی ضرورت نہیں پڑے گی, ہم انشاءاللہ اعلان کر دیں گے. آج اس لیے بلایا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے بعد میں یہ کہیں کہ جی ہمیں وقت دیا جاتا, ہمیں یہ کیا جاتا. آپ کو 72 گھنٹے کا حکومت پاکستان کو تحریک لبیک پاکستان الٹیمیٹم دیتی ہے کہ 72 گھنٹے کے اندر یہ قیمتیں جو تھیں وہ 14 فروری کی رات تک واپس لے کر آئی جائیں, یعنی کہ 250 روپے پیٹرول, یہ جو 22 روپے قیمت بڑھائی گئی ہے. اور عالمی منڈی میں بھی تیل کی قیمتوں میں استحکام آیا ہے, لیکن پاکستان کی ان نا انجار اور جو بظاہر تجربہ کار ٹیم ہے, اس نے پاکستان کے وہ سارے معاملات, اور لوگ کہتے ہیں جی کہ خریدا ہوا مہنگا ہے, تو اگر خریدا ہوا مہنگا ہے تو آپ حکمران کس بات کے ہیں؟ آپ کو حکومت کس بات کی دی گئی ہے اگر آپ ریلیف نہیں دے سکتے؟ اور اگر آپ ریلیف نہیں دے سکتے تو یہ قوم کی جان چھوڑیں. اور ہم تو انتظار کرتے رہے کہ شاید کسی کو اپنے اقتدار کے علاوہ قوم کے بھی خیال آئے, لیکن کچھ جیل کی جانب چل پڑے اور کچھ جناب قوم کے کپڑے اتارنے کی جانب چل پڑے اور قوم کو نوچنے کی جانب چل پڑے. اس لیے تحریک لبیک پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ میدان عمل میں رہ کر قوم کے ساتھ انشاءاللہ کھڑی ہوگی. جی نہیں, یہ تھریٹ نہیں ہے, ہم نے الٹیمیٹم دیا ہے. اس کے بعد تحریک لبیک اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروائے گی اور اپنا جو بھی اس کا اگلا لائے عمل ہے وہ 72 گھنٹے بعد اعلان کر دیا جائے گا. اس میں یہ ہے کہ ہم اپنے کارکنان سے کہتے ہیں کہ آپ قوم کے پاس جائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ آپ کے مفاد کے لیے تحریک لبیک پاکستان نے اتنا بڑا قدم لیا ہے, اور آپ ساتھ کھڑے ہوں, اور ہر شخص کے پاس, تاجر, کسان اور ہر تنظیموں کے پاس جائیں اور انہیں جا کر بتائیں کہ جو بھی تحریک لبیک کی کال ہو آپ اس کے اوپر لبیک ہیں. السلام علیکم سر, یہ بتائیں کہ بٹوین دی لائن آپ نے ہمیں بتا دیا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں, کیا اس طرح کے موٹر ویز یا قومی شاہراہیں بند کریں گے یا کوئی اور اس طرح کا نیا عمل ہے؟ نہیں, ہم ہر وہ کام کریں گے جس سے قوم کو فائدہ حاصل ہو. سر ہم آپ کے پاس خبر لینے آئے, تھوڑا سا اشارہ تو بتائیں نا. جی آپ کو خبر دے کر جا رہے ہیں کہ 72 گھنٹے بعد آپ کو بہت بڑی خبر ملے گی. اور کوئی سوال نہیں؟ سعد بھائی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ ملکی حالات میں جو اکانومی کی سچویشن ہے, ان حالات میں پیٹرول مہنگا نہیں کرنا چاہیے تھا گورنمنٹ کو؟ آپ کو نہیں لگتا اس کے علاوہ گورنمنٹ کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی, کوئی IMF سے ڈیل بھی نہیں ہو سکتی؟ میں نے آپ کو قوم کے پاس, حکومت کے پاز کافی سارے آپشن موجود تھے, صرف پیٹرول, بجلی اور نام کے گیس مہنگا کرنا یہ آپشن نہیں تھا. آپشن موجود ہے کہ کم از کم پاکستانی جو حکومت ہے اس کے پاس 1.25 لاکھ کے قریب گاڑیاں ہیں جو استعمال ہوتی ہیں, اور ہر گاڑی کا جو ڈیلی کا پیٹرول ہے وہ 50 لیٹر سے اوپر استعمال کنزمپشن ہے. تو یہ اگر اپنی شائع خرچیاں کم کر دیں اور مریم نواز صاحبہ کو اگر ڈپٹی وزیر اعظم کا پروٹوکول ختم کر کے 1-2 گاڑیوں پر گزارا کرنے پر کر دیا جائے تو قوم کی بہت ساری بچت ہو سکتی ہے. سعد بھائی, ایک میرا سوال ہے کہ 10 مہینے ہو گئے اس گورنمنٹ کو, اور جس طرح پیٹرول انہوں نے آپ کے ساتھ بھی بڑھایا تھا اس وقت آپ نے پروٹیسٹ نہیں کیا, کوئی اعلان نہیں کیا, نمبر 1. نمبر 2, اب یہ جو آپ 72 گھنٹے کا ٹائم دے رہے ہیں, اس کے بعد کیا پورے پاکستان کے روڈ بلاک کر دیے جائیں گے اگر آپ کی بات نہیں مانی جاتی؟ جو بھی ہوگا انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے ہوگا اور قوم کے مفاد میں ہوگا, قوم کے مشکلات کے لیے نہیں ہوگا. اور جو پہلے اعلان نہیں کیا تو یہی بات ہے کہ اگر ہم پہلے اعلان کرتے تو آپ کہتے کہ جی گورنمنٹ کو دیکھنے نہیں دیا گیا, ان کو چلنے نہیں دیا گیا, ان کو ہم نے پورا موقع دیا اور پوری قوم نے موقع دیا کہ شاید یہ کچھ کر سکیں, لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. اور شاید یہ اپنے کپڑے بیچ دیں, شاید یہ اپنے اثاثے بیچ کر پاکستان کے خزانے میں جمع کروائیں, آدھے, پورے تو نہیں آدھے, لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا بلکہ مزید قوم کا نقصان کیا. تو اس لیے ہم اعلان کرنے پر مجبور ہو گئے. میں بتا چکا ہوں کہ ہم آخری حد تک دیکھتے گئے کہ پاکستانی کی حالت کیا ہے. جب ہم نے دیکھا کہ اس کے پلوں سے پانی گزر چکا ہے تو اب ہمارا میدان میں آنا پڑتا ہے. صاحب یہ حکومت سے اگر آپ بچت کی توقع کرتے ہیں تو اس کے اقدامات بھی یقیناً کوئی نظر آنے چاہیے. ان کے تقریباً 100 کے قریب وزیر ہیں, پہلے 70 تھے, پھر آہستہ کرتے کرتے 100 ہو گئے. آپ پہلے اقدام کے طور پہ ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ 100 جو وزیر ہیں یا مشیر ہیں ان کو برطرف کر کے جو ان کی بچت ہے وہ قوم کے لیے کی جائے. جی آپ 100 وزیر رکھیں لیکن جو ان کے اخراجات ہیں وہ زیرو کر دیں. برائے کرم 200 رکھ لیں مشیر, لیکن جو ان کے اخراجات قوم کے ان کے اوپر خرچ ہو رہے ہیں وہ کم کر دیں اور وہ زیرو کر دیں اور وہ قوم کے میں کر دیں. تو ہمیں اس سے غرض نہیں ہے 500 مشیر رکھ لے ضلع شاہ صاحب.
आखिरी क्वेश्चन आखिरी आप रहने दें, अब बाकियों को भी मौका दे दें। जी बाकियों अच्छा, आपका कुछ सोशल मीडिया करना चाहिए। मैं सिर्फ एक रिलेटेड आज जो सिचुएशन चल रही है, इमरान खान बार बार डिमांड कर रहे हैं 90 दिन में इलेक्शन कराएं और कबल अज वक्त इलेक्शन की बात कर रहे हैं। क्या आप चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में कबल अज वक्त इलेक्शन हो जाए? भाई पाकिस्तान में इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, ये हम पहले बार बार ऐलान कर चुके हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, लेकिन उस वक्त पर नहीं जब तक कोई पाकिस्तानी जिंदा ही ना बचे और सारे गरीब पाकिस्तानी मर जाए। ये हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान के इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, लेकिन गरीब को जिंदा रहने के लिए मौका देना चाहिए तब तक के लिए। बहुत शुक्रिया जी।